کہ 70 ماؤں کی محبت بنتی ہے. بات آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ کہاں ایک ماں کی محبت اور کہاں 70 ماؤں کی محبت. وہ نہیں چاہتے کہ میرے اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی نقصان اس کو ہو، اس کی عزت پامال نہ ہو، اس کا وقار بحال رہے. لیکن میرے بھائیوں، دل سے یہ آواز اٹھتی ہے اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود اللہ نے ہمارا جو جسم بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے. اس جیسا کسی کا جسم نہیں ہے. فرشتوں کو دیکھو گے، جنات کو دیکھو گے، باقی مخلوق کو دیکھو گے. ہمارا مجسمہ بھی اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. اللہ نے ویسے بھی ہمیں حسن دیا ہے. اللہ نے ہمیں بڑی طاقت دی ہے. کاش جس طرح اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح اللہ سے محبت کرتے. ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کا نام لینا بھی برداشت نہیں کرتے. چھوڑو جی چھوڑو، کیا بات کر رہے ہیں آپ. میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو. اللہ تم سے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں آپ سے دور کر دیں گے. یہ بھی اس کا انعام ہے، ورنہ وہ یہی کہہ دیتے روزہ رکھو. اور وہ مالک ہے، مختار کل ہے، مشکل کشار ہے، ساری کائنات کے مالک ہیں. وہ اتنا بھی کہہ سکتے تھے روزہ رکھو، لیکن فرمایا اس کے اندر جو چیزیں رکاوٹ بن رہی تھی اللہ نے پہلے وعدہ کر دیا کہ اس کو ہم تمہارے روزہ رکھنے سے پہلے ہی ہم تمہاری اس تکلیفوں کو دور کر رہے ہیں. پہلی تکلیف تو یہ تھی کہ خوشی سے کہہ رہے اللہ پاک، میرے بندے جو روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہے نا، اس کی وجہ سے جو تیرے منہ سے بدبو ہے ہم نے دور کر دی ہے. ہمیں برائے بدبو کے خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور خوشبوؤں میں سے بھی زیادہ کستوری. جنت کے اندر جو جنتیوں کو خوشبو ملے گی وہ کستوری ہی ملے گی. جس کو ایک خالص کستوری کو ایک دن لگا لو مہینوں چلے گی وہ. اللہ اکبر. دوسرا فرمایا کہ سرکش شیطان جو ہوگا، شیطان جو ہے سرکش، جسے ابلیس کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں، اللہ پاک نے ان سب کو قید کر دیا ہے. جنات کو جب چاند نظر آیا ہے رمضان کا، ان جنات کو قید کر دیا ہے کہ تاکہ میرے بندوں کو یہ خراب نہ کرے. ہم جتنے بھی بڑے برے اعمال کرتے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، گئے گزرے ہیں، اس شیطان کے شر کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. اور وہ شیطان اتنا ہمارا دشمن ہے، اتنا ہمارا دشمن ہے. اللہ اکبر. دیکھو اس نے ہمارے دادا جان کے ساتھ پورا مقابلہ کیا اور ان کی ذریت کو پریشان کیا. وہی ابلیس تھا جو زمین پہ تھا، فرشتوں کی دعا سے آسمان پہ گیا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں آسمان تک اس کو لے گئے. پھر جنت کے اندر انہوں نے فرشتوں کی سفارش سے اسے جنت میں رکھا لیا. لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے اس مخلوق انسان کی عزت کے لیے ساری مخلوقوں کو کہا کہ اس کے سامنے سجدہ کریں، انسان کے سامنے ساری مخلوقوں،
کیا پہاڑ ہیں، کیا درخت ہیں، کیا جانور ہیں، سب سے کہا، اور خصوصاً کہا ان جنات کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا کہ ان آدم کے سامنے سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں تھا، سجدہ کر، ساری مخلوقوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان آ کر کھڑا ہوا۔ اللہ آگ نے پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، اور مٹی پاؤں تلے آتی ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہ اس کی ضروریت نے بھی نہیں کیا۔ اور جنات اس قدر زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ ایک جننی ایک وقت میں 14 بچے جنتی ہے۔ میرا تو وہی ان کے ساتھ ہے 50 سال سے، اسے مارتا ہوئی، جلاتا بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے ہم بھی اسے تنگ کرتے ہیں۔ اتنی مخلوق ہونے کے بعد ان سب نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے کیا فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، وہ ابلیس نکل جا جنت سے، مردود ہے تو تجھ پہ قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ آواز کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ کیسا گرجدار آواز ہوگا، کس غصے سے اللہ نے فرمایا۔ نکل تو گیا لیکن کہنے کا اچھا آدم تیری وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں تیری ذریت کو بھی اور تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہاں فوری اس نے انتقام لے لیا ظالم۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم ابا میاں بیوی تم جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، جس طرح مرضی چلو، جنت میں ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کا درخت ہے، اس قسم کے وہ اور بھی بہت سارے جنت میں درخت ہیں، اس کا پھل تم نے نہیں کھانا۔ لیکن اس شیطان نے ایسا وسوسہ ہماری دادی جان امی حوا کی کان میں یہ ایسا پھونک ماری، کہنے لگے پتہ ہے تجھے اللہ نے کیوں تمہیں اس درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا ہے؟ اس پھل کے اندر اثر یہ ہے جو اس کا پھل کھاتا ہے وہ یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتا ہے، اور یا اسے فرشتہ بنا دیا جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتے تمہیں جنت میں رکھنا، تمہیں فرشتہ بنانا نہیں چاہتے اللہ۔ دیکھو نا میرے ساتھ اللہ نے کیا کی ہے، زمین میں تھا مجھے جنت میں لا کے دیا، اب مجھے کہاں نکل جا ملون نہیں چاہتے۔ عورتیں ذرا کانوں سے کچی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کہنے لگی ہمارے دادا جان کو کہ کیا ہمدرد تھا، تصاوت قسمیں کھا رہا تھا بہت بڑی بڑی، چلو کیا اس درخت کو جس کا خاص اشارہ کیا اس کا پھل نہیں کھاتے، اس جیسے اور جہاں کہیں درخت ہے ان کا پھل کھا لیتے۔ بابا جان نے تو بڑا زور لگایا لیکن امی جان تگڑی ہو گئی، وہ نہ ہوتی اس ٹائم تو آج ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہوتا۔ آئی سمجھ پہ نہیں، ساڑی امی ساڑھے تو تگڑے ہی ہے نا، جو کام نہیں کرنا وہ بھی کر دکھا دیتی ہے۔ ہمیں سنت چھوڑنی پڑتی ہے، فرض چھوڑنے پڑتے ہیں، سارا کچھ اس کی بات ماننی ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ کھلا دیا خود جا کے وہ پھل اس کا تھوڑا سا لے کے آگے، آپ بھی ایک دانہ کھایا، ہمارے بابا جان کو بھی ایک دانہ کھلا دیا۔ اللہ پاک نے دونوں کا لباس اتار دیا، دونوں کا اللہ پاک نے جو جنت کا لباس پہنایا تھا نا دونوں کو اتار دیا۔ اللہ کا غصہ بھی تو بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی غضب سے بچنا چاہیے، اس کے غصے سے بچنا چاہیے، اس کی سختی سے بچنا چاہیے۔ اب یہ اس پریشانی کی وجہ سے کہ ہم ننگے ہو گئے ہیں،
جنت کے جو درخت تھے جن کے بڑے بڑے پتے تھے وہ اتار اتار کے اپنے جسم پہ لگا رہے تھے، اور پریشانی کا کوئی عالم نہیں تھا، پریشانی کا کوئی عالم نہیں تھا، ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ ایک عرصہ دراز تک دونوں حضرات اللہ سے معافی مانگتے رہے، معافی نہیں آ رہی اللہ کی طرف سے۔ اللہ جب غصے پہ آتے ہیں تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے انہیں منانا، اور منانے کے لیے میرے بھائی کوشش کرو ہر اس کام سے بچو جو اللہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، ہر اس چیز سے بچو جس سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے لکھے کہ 40 سال تک ننگے رہے ہو، وہ درختوں کے پتے کھانا بھول گیا، کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، تاریخی کی بات ہے۔ پھر اللہ پاک نے خود ان کو ایک وظیفہ بتایا۔ ہم بھی جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں نا، ادھر ادھر کے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد پھر کہتے ہیں چلو بھائی فلاں اللہ والے کے پاس چلتے ہیں، اس سے کوئی اس کا حل تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی ہم نے کس طرح کرنا ہے، اللہ کو راضی ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی حالات ہم پہ آ رہے ہیں اللہ کی ناراضگی کے آ رہے ہیں، ہم پہ اللہ کی ناراضگی کے آ رہے ہیں۔ اور بڑا مختصر وظیفہ اللہ نے بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اتنا وظیفہ یہ کہا ہے، ربنا ظلمنا، اے پروردگار ہم دونوں اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے، آدم بھی اور حوا ہم دونوں اپنے آپ پہ کیا کر بیٹھے۔ ہائے کیا موجیں تھی جنت کی، کیا بہاریں تھی جنت کی، کیا سکون تھا جنت کا۔ اور یہاں جب جا کے دیکھو گے تو پھر پتہ چلے گا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بڑی ضرورت ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ نہیں اللہ کہہ رہے جا میرے بندے جا جنت میں ٹر جا، چنگا صاف تو آ کر جہنم میں چو، وہ بھی جو مسلمان ہوگا اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ ربنا ظلمنا، ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کر لیا اپنے آپ پہ، اپنے نفسوں پہ ہم نے ظلم کر لیا۔ اگر آپ ہمیں بخشیں گے نہیں، ہمیں معافی نہیں ملے گی، ہماری غلطی کو معاف نہیں کر دیا جائے گا، اے اللہ ہم تو نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، پھر کہاں ہمارا ٹھہرنا۔ یہ وظیفہ آپ کا پڑھنا ہی تھا، یہ وظیفہ بڑا کام آتا ہے، چھوڑی نہ لو، یاد بھی کر لو، مشکلوں میں اللہ سے پڑھا کرو۔ اور آج کل خصوصاً یہ پہلا جو دھاکہ ہے رمضان کا، اس میں جو وظیفہ ہے وہ بڑا اونچا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے پاک پروردگار وقت دے، ہم پہ رحم فرما دے، آپ ہی رحم فرمانے والے۔ تبدیلی کرو، تبدیلی۔ عمومی باتیں، بےہودہ باتیں، لا یعنی باتیں، بیکار باتیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کی خوبیت غیبت کرنی، چگلی کرنی، نا، یہ تو مہینہ ہی بہت اچھے ہیں، اس میں تو اللہ پاک نے یہ خزانے کھول دیے ہیں نیکیوں کے، اس کو بکثرت پڑھو۔ یہ انہوں نے جب وظیفہ کیا اللہ پاک نے ان کو معافی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اب تم دونوں بھی جنت میں نہیں رہ سکتے، چلو دنیا کے اندر ایک کو ہندوستان کے پیلے میں بھیج دیا، دوسرے کو عربستان کے اندر بھیج دیا۔ کتنے سال پوری زمین پہ دو انسان چل پھر رہے ہیں، مائی صاحبہ بابا صاحب کو تلاش کر رہے ہیں، بابا صاحبہ مائی صاحبہ کو تلاش کر رہی ہے۔ کتنے سالوں کے بعد جا کے اللہ نے کہا ان کا آپس میں میل کیا، کیوں بھائی عرب حج کرنے والے اور جبل رحمت پہ
جبل رحمت میں. میرے خیال اسی پہ بات ختم کروں. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے تھوڑی دیر کے درس میں مانا تھا اب ہمیں بٹھا رکھتے ہیں. یہ نا اپنے اپنی کرنے شروع ہو گئی تھوڑے تھوڑے. کیا کر گئے یہ سنو کوئی بات سمجھائے. چلو اس کی باقی یہ شیطان کے کیا کیا کارنامے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.